اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی عظمت و جلالت اللہ رب العلام الغیوب و ستار الغیوب کی ذات مقدسہ کے لیے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس ساری پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق و لا شریک معبود برحق ہے. اس کے بعد آداب بے شمار حقیقت بے حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الاطہار امام خدا سردار جہاں شافی محشر صافی الغفر سید المرسلین سید المسلمین شفیع المذنبین امام مجتبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جس کو اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کے لیے رہنما ہادی و مرشد رحمت بنانے مقبول فرمایا. قابل احترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان اس بات پر مشتمل ہے کہ فکر آخرت کیا چیز ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں آخرت کی کتنی فکر ہے اور کتنی مزید فکر کرنی چاہیے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. جب ہم قرآن و حدیث محمد رسول اللہ
اور پھر دوسری طرف ہم اپنی زندگی کے مرحلات کو دیکھیں گے اور ہم اعمال کو دیکھیں گے تو ہمیں رات دن کا فرق نظر آئے گا کہ ان کی زندگی کیا تھی، ان کی سیرت کیا تھی، آج ہماری سیرت اور ہماری زندگی کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو تقریباً کثرت کے ساتھ آخرت کی تیاری کی ترغیب دلایا کرتے تھے، فکر کرایا کرتے تھے کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر آخرت کی سوچ کرتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کو دنیاوی سکون کے ساتھ مل جاتی ہے اور آخرت کی سکون کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اور حدیث شریف کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر، کتاب الزہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر رہنے والے جو بھی ایماندار مومن ہیں ان میں سے بھی افضل ترین بندہ کون سا ہے؟ مومن اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، بھلے ہیں، بہترین ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب بندے ہیں، لیکن ان میں سے بھی افضل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنہم خلقا، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا اٹھنا بیٹھنا معاملات احسن طریقے کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ہوں، یہ مومنین میں سے بھی افضل بنتا ہے۔ پھر سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین اقیس، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند مومن کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اکثرهم ذکرۃ الموت واستعداد لما بعدہ، جس بندے کو اکثر کثرت کے ساتھ موت یاد ہو کہ مجھے مرنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد جو مرحلات ہیں ان کی تیاری، قبر کے اندر جو سوال ہوں گے ان کے جوابات کی تیاری، پھر محشر ہے، محشر میں کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے کیسے حاصل کرنی ہے، اس کی تیاری۔ فرمایا کہ یہ فکر مند اور دور اندیشی رکھنے والا بندہ ہے۔ حدیث شریف کی کتاب سنن المعجم الکبیر کے اندر سلیمان بن قاسم الطبرانی کی حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سوال ہوا کہ مومنین میں سے فکر مند بندہ کون ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جس کو موت کثرت کے ساتھ یاد ہو اور مرنے کے بعد والے مرحلات کی جو تیاری کرے، جس کو ان مرحلات کی فکر ہو تو ان مرحلات میں مجھے گزرنا ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی دنیا و دولت محبوب دوستیاں اور ساتھ نہیں ہوں گے، وہاں پہ اگر مجھے جواب دینا ہے تو اعمال کے ذریعے سے جواب دینا ہے، اعمال کرتا ہے۔ آج نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد والے مرحلات کی تیاری کرتا ہے،
ذهبوا بالدنيا والآخرة والكرامة. یہ بندہ دنیا میں بھی عزت والا ہو کر رہ جائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عزت مل جائے گی، اس کو بڑا مرتبہ اور مقام مل جائے گا. اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اپنے جو مومنین بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، ان کو خبردار و آگاہ کیا ہے کہ تمہارا اس دنیا سے کیا سروکار ہے، تمہارا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ تھوڑا آیا پھر بولتے ہو مزید ہو رہا ہے، پھر بولتے ہو مزید ہو رہا ہے، پھر بولتے ہو مزید ہو رہا ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے بینک بیلنس، بڑی بڑی دولت، بڑے بڑے عہدے، ایمان والوں کا ان کے ساتھ کیا ہے؟ آج دیکھیں، چلو اللہ تعالیٰ مال دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے بھی بندے ہیں جو حلال ذریعے کے ساتھ کماتے ہیں، بلکہ کتنا بھی حلال طریقے کے ساتھ کماتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر کو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو نہیں چھوڑتے اور اس مال کو جائز طریقے سے کماتے ہیں، جائز طریقے کے ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور جو بندے اللہ کے ذکر سے بھی ہٹ گئے اور مال کمانے کی محنت میں لگ گئے کہ اور زیادہ آئے، پھر جائز ہو ناجائز ہو، اپنا ہو غیروں کا ہو، سب کو اکٹھے کرنا ہے، سب کو جمع کرنا ہے، بینک بیلنس بنانے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر مومنین کی صفات یہ نہیں بتلائی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 27ویں پارے سورۃ الحدید کے اندر، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب تک ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، پھر بھی یہ دنیا کے اندر لگ گئے ہیں، دنیا کے اندر مشغول و مصروف ہو گئے ہیں. ان کو تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنی دل کے اندر بٹھا دیں اور ہر عمل کو دیکھ دیکھ کر کہیں کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. فرمایا کہ ہاں ایمان والوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے، اگر ایسے نہیں کریں گے تو ان کا حال بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا. وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جن کو کتاب دیا گیا، جن کی عمریں بھی بڑی بڑی لمبی تھی لیکن ان کے دل سخت بن گئے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی قدر نہ کی، اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انبیاء ہیں ان کی قدر نہ کی. رب العالمین فرماتے ہیں ان کے دل سخت بن گئے، ان کے دل تنگ بن گئے اور دنیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی، اللہ تعالیٰ کا خوف نکل گیا. رب العالمین فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ ان میں سے فاسق و فاجر بن گئے. کتاب انبیاء آنے کے باوجود بھی وہ اکثر لوگ فاسق بن گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ گویا کہ وہ مسلمان تھے، ان کے پاس کتابیں آ چکی تھی، رسول بھی آ چکے تھے، لیکن وہ دنیا میں لگ گئے، اللہ کے ذکر کو بھلا بیٹھے، آخرت کی فکر کو بھلا بیٹھے. پھر ان کی دل بھی تنگ ہو گئی، اللہ کی طرف سے تارے لگ گئے اور یہ لوگ فاسق و فاجر بن کے اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے. رب العالمین فرماتے ہیں اعلموا ان الحیات الدنیا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد
بیٹھو رب العالمین فرماتے قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون جو تم سے پہلے قومیں آئی انبیاء آئے امتیں آئی ان کے حالات بیان کر کے رب العالمین تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم بھی ان کی طرح بن گئے تو دنیا کے اندر بھی میرے عذاب تمہارے اوپر برس پڑیں گے تو آخرت میں بھی تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اس دنیا کی کیا مثال اور آخرت کیا ہے؟ حدیث شریف کی کتاب صحیح بخاری کتاب الرقاق باب مثل دنیا فی الآخرہ کتاب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ آقا علیہ السلام اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں کہ اے میری امتیو خبردار ہو جاؤ میرے رسول کے پیغام کی، مجھے رسول کے پیغام کی قدر کرنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور آخرت کی فکر رکھنا، آخرت کی تیاری کرنا۔ اس دنیا کی لالچ میں ہوس میں آخرت کو بھلا کے نہ بیچنا کہ آخرت کتنی خطرناک بھی ہے اور آخرت کتنی اچھی بھی ہے۔ فرمایا موضع صوت فی الجنہ، وہ جنت کا جو مقام ہے، جنت کی جو جگہ ہے، اس کے اندر اگر آپ لوگوں کو لاٹھی رکھنے کی جگہ دے دی جائے، اس لاٹھی رکھنے کی جو جگہ ہے اور دوسری طرف جو دنیا ہے، دنیا کے حال و سنگار ہیں، دنیا کی زینتیں ہیں، دنیا کی خواہشات ہیں، دنیا کے اندر جو محبت و چاہتے ہیں، ساری کی ساری ایک طرف ہو جائے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر آپ لوگوں کو لاٹھی رکھنے کی جتنی جگہ مل جائے دنیا وما فیہا سے بہتر اور اچھی ہے۔ یہی آخرت ہے اس دنیا کے۔ حدیث شریف کی کتاب سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر باب ما جاء اهون علی اللہ کتاب حدیث مبارکہ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ تھا، چلتے چلتے اللہ کے حبیب علیہ السلام اذا اتى على نصبۃ منصوبۃ ایک جگہ پر آ گئے، وہاں پر کچرا پڑا ہوا تھا، اس کچرے کے اوپر بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ نبی علیہ السلام اس بچے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، صحابہ کو بھی ادھر متوجہ کیا، فرمایا کہ اتعون ہذہ حانت علی اہلھا، اے میرے صحابیوں بتاؤ یہ جو بکری کا مرا ہوا بچہ اس کے تٹ پر پڑا ہوا ہے، بتاؤ کہ جس مالک نے اس کو پھینکا ہے اس مالک کے پاس اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کیا حیثیت ہے؟ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب حوانیہا القوہا، اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی یہ حیثیت تھی، ان کے پاس یہ اس کا مرتبہ مقام تھا کہ مر گیا، اب یہ رائگان ہو گیا، ضائع ہو گیا، اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کے جو مالک تھے وہ اس کو پھینک کر چلے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ للدنیا، کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے ساتھیوں بزرگوں ذرا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اس کے ایک ایک فرمان کو دیکھیں، ہم ایک طرف سے سن کے دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں۔ دنیا کی محبت ہماری دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے، سب کوئی اپنی اپنی تیاری کر کے قبر میں جائے گا، کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے کہ کوئی کتنا عمل کر رہا ہے، فلاں کیا کرتا ہے جو ہم کریں، فلاں مسجد کی انتظامیہ ہے، فلاں امام ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ویسے ہے۔ ہر کسی بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر کرنی چاہیے، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا تو ہر کوئی بندہ اپنا ذمہ دار ہوگا، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ للدنیا، میرے امتیوں میرے صحابیوں مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، للدنیا احون علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک طرف یہ بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا
ہے جس کو مالکوں نے پھینک دیا ہے کسی کام کا نہیں ہے، یہ کچرا بن گیا ہے، کیچڑ بن گیا ہے، بدبو بن گئی ہے۔ اور دوسری طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری دنیا کی مثال دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پوری دنیا کی یہ اہمیت و حیثیت ہے، یہ قدر ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا سے اچھا ہے۔ اتنی یہ دنیا گئی گزری ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ حدیث شریف کی کتاب سنن ترمذی ابواب الزہد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کے رنگینی کا، دنیا کے خواہشات کا، دنیا کے آرام و سکون کی کوئی حیثیت ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفار کو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نافرمان کو، اس زمین کے اوپر رہنے والے جو طاغوت ہیں، فاسق و فاجر ہیں، کفار ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے والے ہیں، صحابہ کرام کو تکالیف دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نصیب نہ کرتا۔ اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، اگر اس دنیا کے کوئی مال کی کوئی حیثیت ہوتی، رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر کے اندر حدیث آتی ہے، معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو وہ مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے ہیں، آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں، جو آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں، ان بندوں کے ہمیشگی کا رہنے والا جو گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے اور آخرت ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہوں گے وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے اور آخرت کی تیاری کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہے دنیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الاعراف 30ویں پارے کے اندر قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ رب العالمین فرماتے ہیں بے شک کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنی جان کا، اپنی عملی زندگی کا، اپنے مال کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو گناہ سے بچا لیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں وہ بندہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ صرف پاکی نہیں کی، پھر صرف تزکیہ نہیں کیا، تزکیے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، یہ بندہ کامیاب کامران ہو گیا۔ دنیا کے اندر زہد، تقویٰ، پرہیزگاری والا بندہ اللہ کی نظر میں عزت والا ہے، آخرت میں بھی عزت والا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ مال و دولت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے تو اس کو جائز طریقے کے ساتھ کمایا کر استعمال کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی بندگی کو نہ چھوڑا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ بگاڑا جائے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، مومنوں کے لیے آخرت اچھی ہے اور وہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بلکہ کیا ہو گیا؟ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم نے آخرت کے اوپر دنیا کو فوقیت دے دی، غالب کر دیا۔ تم نے دنیا کے ساتھ محبت کر دی، دنیا کی حیاتی کے ساتھ محبت کر دی۔ رب العالمین فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقی، اے لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، جس دنیا کی طرف میں تم پڑے ہو، رات دن ایک کر کے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے، سچ کو جھوٹ میں، جھوٹ کو سچ میں ملا کے، اپنے کو غیروں کے سارے مال کو ملا کے کھاتے ہو، دنیا کو اکٹھے کرتے ہو، یاد رکھو آخرت میرے ہاں اچھی ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا، رب العالمین فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر میں نے آپ لوگوں کو مال دیا ہے، یہ فقط فمتاع الحیات الدنیا،
دنیا کی حیاتی کا سامان ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آخرت ہے وہ اچھی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، امام الاتقیاء ہے، سارے جہانوں کے بلکہ دونوں جہانوں کے جو سردار ہیں، اس کے امتی ہونے کے باوجود تمہارا مقام و مرتبہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس زمین کی پیٹھ پہ، اس زمین پر رہنے والے لوگوں میں سے سب سے اچھی اگر کوئی جماعت، کوئی گروہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کو تمہیں نکالا گیا ہے اس لیے کہ لوگوں کی رہنمائی کرو، لوگوں کو دعوت و تبلیغ دو، لوگوں کو معروفات والے کاموں کی طرف لے کے آؤ، وہ جو منکرات ہیں، برائی کے کام ہیں، ان سے روکو۔ اللہ تعالیٰ پر تم ایمان کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، خود بھی نیکی کے اعمال کرو اور دوسروں کو بھی کرنے کی دعوت و تبلیغ کرو، خود بھی گناہوں سے بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ اس لیے ہم بہتر ہیں، لیکن ہم خود ہی پیچھے پڑ جائیں گے تو دوسروں کو کیسے ہم دعوت و تبلیغ کریں گے؟ اللہ رب العالمین پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہم نے ان کی کیا قدر کی ہے، ہم نے اللہ کے فرمان کی کیا قدر کی ہے؟ قدر یہ نہیں ہے بس ہم اہل حدیث ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، جو بھی مسلمان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائے گا اس کو 2-3 گالیاں دے دیں گے، اس کے اوپر بے شمار لعنت کر دیں گے۔ یہ قدر ہے، قدر یہ نہیں ہے عمل کا کردار دکھا کے، عملی غازی بن کر لوگوں کو دکھاؤ کہ ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں۔ آج ہم سے ہمارا دشمن کیوں نہیں ڈرتا؟ ہمارے مسلمانوں کی کتنی کثرت ہے، پھر بھی کوئی دشمن ہم سے ڈرتا نہیں۔ حدیث شریف کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب اول کتاب المناہی میں باب تداعی الامم الاسلام کے ساتھ حدیث نمبر 4297 کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ ہیں، فرمایا کہ یوشک ان تداعی علیکم، وہ وقت دور نہیں ہے کہ لوگ آپ لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر ایسے گر پڑیں گے، ایسے ظلم کریں گے، جس طرح کھانا لگا دیا جاتا ہے، دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کھانا رکھ کے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آؤ لوگوں کھانا کھاؤ۔ فرمایا کہ جس طرح دسترخوان کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، یہ وقت دور نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود یہ امتی اتنے ذلیل ہو جائیں گے کہ لوگ غیر مسلم ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابی کہنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے حبیب شاید کہ ہم اس وقت میں تھوڑے ہوں گے، ہماری زیادہ بڑی تعداد نہیں ہوگی، ہمارے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ ان دنوں کے اندر، اس وقت کے اندر تمہاری بڑی تعداد ہوگی، تم کثرت کے ساتھ مسلمان ہوگے، قرآن کو ماننے والوں کی دعویٰ کرنے والوں ہوں گے اور حدیث کو بھی ماننے والے ہوں گے، کہیں گے ہم مسلمان ہیں، کثرت زیادہ ہوگی، لیکن کیا ہوگا؟ وَلَيَنْصِرَنَّ اللَّهُ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی، فرمایا کہ وَلَكِنَّكُمْ غُرَاءٌ كَغُرَاءِ السَّيْلِ، بلکہ تم لوگ اس طرح ہوں گے جس طرح سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، اس طرح تم مسلمانوں کی کثرت ہوگی، لیکن پھر بھی کفار تمہارے اوپر غالب ہوں گے، پھر بھی کفار تمہارے اوپر ظلم کریں گے۔ فرمایا کہ کیوں یہ ظلم کریں گے؟ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَّةَ، رب العالمین تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری
تمہاری دلوں کے اندر وحدت کو ڈال دے گا. اس وحدت کی محبت میں تم دنیا کے اندر کافر ہو جاؤ گے، کفار آپ سے نہیں ڈریں گے. نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحد کیا ہے؟ وحدت کس چیز کو بولتے ہیں؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی، مال کی، دوستی کی محبت بڑھ جائے گی اور موت نکل جائے گی، موت ہمیں یاد ہی نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ کفار تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. یہی وجہ ہے جو بندہ بھی قرآن کے ساتھ منسلک ہے، قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو بھی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کو یہ موت یاد ہے. وگرنہ کثرت کے ساتھ ہماری دلوں سے محبت آ چکی ہے اور جو موت ہے اس کا خوف آخر کی فکر نکل چکی. اس وجہ سے آج ہم ذلیل ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے کثرت کے ساتھ، اور ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے، ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے. اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، پھر بھی فرقوں میں بٹ گئے. اور آج موبائل پہ بیٹھ گئے، فلاں مولوی سنا، فلاں مولوی سنا، فلاں مولوی سنا. اللہ کے بندے، دنیاوی تعلیم میں کتنا درجہ ہے، دنیاوی تعلیم کتنی حاصل کر چکا ہے، لیکن دین کے لیے تو ایک مولوی کا محتاج بن گیا ہے. خود قرآن پڑھو، خود حدیث مبارکہ پڑھو. دو سبب ہیں، ایک تو ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں اس لیے دشمن ہم سے نہیں ڈرتا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل چکی ہے، اس لیے دشمن ہم سے نہیں ڈرتا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا. فرمایا کہ ہمارے قرآن سے، ہماری حدیث سے کوئی نصیحت پکڑے گا جو آخرت کی تیاری کرنے والا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہوگی. فرمایا کہ جو سرکش وہی بنے گا جس کی دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا کے لوگوں کی محبت آ جائے گی، وہ سرکش بن جائے گا. دنیا کی حیاتی وہ سب کچھ اپنا سمجھ کے بیٹھے گا، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں جہنم کے گھٹے. عزیز دوستو، محترم و بزرگو، آئے ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں. حدیث شریف کی کتاب سنن ترمذی کے اندر، کتاب الزہد کے اندر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ملتی ہے. کون عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک بندہ ہے جس کو دنیا کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. جنتی بندہ ہو کر آج ہمیں اگر جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے کیا فکر رہے گی؟ پھر ہم تو جنتی ہو گئے. اور یہ وہ عثمان صرف سرٹیفکیٹ نہیں ملا، فرمایا کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر آج کے بعد عثمان گناہ کے کام کو چھوڑتے ہوئے نیکی کا کام بھی نہ کرے پھر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ وہ عثمان ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے دور خلافت میں قبرستان جاتے ہیں، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر زار و قطار ہوتے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں. فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسا بندہ رو رہا ہے، اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، داڑھی سے پانی بہنے لگا. یہ عثمان ہے، عثمان کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور عثمان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا جائے، داڑھی کو کاٹ کے گٹر کے حوالے نہیں کر دیا جائے، داڑھی کو کاٹ کے گلی کو چلے نہیں پھینک دیا جائے. یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ داڑھی کو معاف کر دیا جائے، داڑھی کو چھوڑ دیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. داڑھی آنسو میں سے تر ہو گئی. صحابہ سوال کرتے ہیں، یہ عثمان آپ اتنا رو رہے ہیں کیوں؟
جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اتنے ہولناک عذاب ہیں قبر جہنم کے اندر، اتنے خطرناک عذاب اور تکلیفیں ہیں، آپ نہیں روتے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے۔ محشر میدان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے۔ جب قبر کی بات آتی ہے تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ۔ اے میرے ساتھیوں، اگر مجھ سے رونے کی وجہ پوچھتے ہو کہ میں جنت والا ہو کے بھی اتنا کیوں روتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کہ میرے امتیوں، یہ جو قبر کی کھٹے ہیں، یہ قبر کا جو گڑھا ہے، یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے اول ترین پہلی منزل ہے۔ جو اس قبر سے کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جو اس قبر کے اندر ناکام ہوگا وہ آخرت میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ یہ وہ عثمان کتنی قبر کی ہمیں تیاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک حدیث شریف کی کتاب صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالی نے رحمت کو پیدا کیا اور رحمت کے 100 درجے بنائے، ان میں سے 99 درجے اپنے پاس رکھ لیے، ایک درجہ رحمت کا اپنی ساری مخلوقات کے حوالے کر دیا۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، صرف ایک درجہ۔ اور آگے فرمایا فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي مِنَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْأَسْ مِنَ الْجَنَّةِ۔ اگر کافر کو پتہ پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی باقی رحمت رکھی ہوئی ہے، تو یہ کافر جنت میں جانے سے نا امید نہیں ہوگا، وہ امید رکھے گا کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا اگر اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے تو۔ آگے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِندَ اللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر مومن بندہ ہے، کلمہ ہو گے، توحید والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، نیکی کے کام ہی کرتا رہتا ہے، فرمایا پھر بھی اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں عذاب کتنا خطرناک ہے، لم یأمن من النار، وہ جہنم سے بچنے کی امید ہی نہیں رکھے گا۔ جہاں پر عزیز دوستو اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ عریض ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بھی خطرناک ہے۔ عزیز دوستو آئیں اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنی دلوں کے اندر بٹھائیں، اپنی زندگی کو، اپنی صحت یابی کو فضولیات میں ضائع نہ کر دیں۔ جب ہم بستر پر پڑ جائیں، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت ہمارے گلے لگ جائے، ہم محتاج ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، پھر ہمیں دھک لگے گا، پھر ہمیں چوٹ پڑے گی کہ ہاں کاش اللہ کی عبادت کر دیتا۔ اللہ رب العالمین پھر اس وقت اللہ کو یاد کریں گے۔ پھر یہ مصیبت آنے کے بعد حدیث شریف کی کتاب سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر ابواب الفتن کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خود بھی نیکی کے اعمال کرو، لوگوں کو بھی دعوت و تبلیغ دو، خود بھی گناہوں سے بچو، لوگوں کو بھی بچاؤ۔ اس سے قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، پھر تم کتنی بھی دعائیں مانگتے رہو، کتنے بھی صدقات و خیرات کرتے رہو، فلا یستجاب لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس سے قبر کے اللہ کا عذاب آ جائے، ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے، ہماری فکر آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ عزیز دوستو اپنی اصلاح کریں، ان باتوں کو اسے فضول نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دولت سے نوازا ہے تو اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے، لیکن ایسے نہیں ہم دولت والے، یہ ملاؤں کی بات نہیں ہے، ان کو چھوڑ دو، جو آخرت میں ہوگا دیکھا جائے گا، ہمارا فلاں ولی ہے، فلاں علی ہے، فلاں ہمیں چھڑا دیں گے، کوئی نہیں چھڑائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے منہ موڑ لیں گے، ہمیں اپنا امتی نہیں کریں گے، تو پھر ادھر ہمیں کون چھڑائے گا؟
دوستو آئیں آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے، اپنی اپنے اولاد کی اصلاح اور اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا